آدم علیہ السلام۔ خدا نے اپنے فرشتوں This is my کو story of آدم کی returning home تخلیق کے ساتھ بتایا کہ انہی میں سے ہوں گے بنی نوع to the انسان land کی of the جانب eternal spring. انبیاء، پیغمبر اور حق بات کی a تلقین la کرنے والے۔ tierra de mis فرشتوں raíces. کو معلوم تھا کہ جنات نے اس سے پہلے ہی زمین پر فساد کیا تھا۔ انہوں نے اس حکمت کے بارے میں رب ذوالجلال سے سوال پوچھا، ہمارے آقا ان کو تخلیق کرنے میں کیا حکمت ہے، حالانکہ ان میں سے کچھ نے زمین پر فساد پھیلایا اور خون بہایا، اور اگر معاملہ عبادت کا ہے ہم آپ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے کہا، میں جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے۔ تب خدا نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور اس میں روح پاک پھونک دی تو وہ خون اور گوشت سے زندہ ہو گیا۔ تب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ان چیزوں کے نام سکھا دیے جو خدا نے آدم علیہ السلام کے لیے بنائے تھے تاکہ وہ زمین پر خدا کا جان نشین بنے، اور بے شک یہ خدا کی جانب سے آدم کو سب سے بڑی فضیلت دی گئی۔ اور پھر خدا نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، تو سب فرشتوں نے بلا کسی عذر کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سوائے شیطان ابلیس کے جو کہ جنات میں سے تھا اور فرشتوں کے درمیان تھا۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا۔ خدا نے شیطان ابلیس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ اس نافرمانی سے شیطان مردود ہو گیا اور جنت سے نکالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا، لہذا آدم اور آدم کی اولاد سے شیطان کی نفرت بڑھی، اور شیطان نے خدا کی قسم کھائی کہ وہ آدم اور آدم کی اولاد کو گمراہ کرے گا تاکہ ان سے گناہ سرزد ہو۔ خدا نے حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا اور دونوں کو حکم ہوا کہ وہ جنت میں رہیں لیکن ایک درخت کے قریب نہ جائیں اور اس سے کچھ نہ کھائیں۔ لیکن شیطان آدم کو اس گناہ کے لیے بھڑکاتا رہا اور دن بدن سرگوشیاں کرتا رہتا تاکہ آدم ممنوعہ درخت کے قریب جائے۔ انہی سرگوشیوں کے باعث آدم علیہ السلام نے خود سے سوال کیا، اگر اس درخت سے کچھ کھا لیا جائے؟ آدم اور حوا اپنا پرانا دشمن شیطان بھلا بیٹھے اور خدا کی گئی تنبیہ بھلا کر اس درخت کی جانب گئے اور پھل اٹھا لیا۔ آدم اور حوا نے جیسے ہی ممنوعہ درخت کا پھل کھایا وہ برہنہ ہو گئے اور اپنے جسموں کو چھپانے کے لیے پتے جمع کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا میں نے تمہیں تنبیہ نہ کی تھی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور یہ بھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے جو تمہیں خدا سے دور کرے گا؟ تو خدا نے آدم علیہ السلام اس کی بیوی حوا کو جنت سے نکال دیا اور وہ زمین پر گر پڑے اور خدا سے اپنی گہری ندامت کا اظہار کیا، اپنی نافرمانی کا اقرار کیا اور مانا کہ وہ جانتے تھے کہ شیطان ان کا اصل دشمن ہے۔ آدم اور حوا نے خدا کی جانب رجوع کیا اور توبہ کی، حتیٰ کہ خدا نے ان کی توبہ قبول کی اور انہوں نے زمین پر اپنی زندگی کا سفر شروع کیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی زمین پر پرورش کی اور انہیں اچھے اعمال اور اچھے سلوک کی نصیحت اور تعلیم دیتے رہے، اور انہیں یہ سکھایا کہ بنی نوع انسان کے لیے زمین پر زندگی ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ وہ خدا کی ہدایات پر قائم رہیں اور وہ شیطان کے ظلم، جال اور اس کی اطاعت سے بچے۔ پیغام حق کو عام کرنے کے بعد وہ اپنے آقا سے جا ملے اور اپنے پیچھے اولاد آدم کو چھوڑا کہ جو زمین پر ان کے جانشین بن کر پیغام حق عام کرتے رہیں۔ ایوب علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام صبر کی علامت ہے، اور ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کے صبر کی تعریف کرنی ہو تو یہ کہا جائے کہ ایوب کے صبر کی طرح آپ کا صبر ہے۔ ایوب اپنے لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ مویشی رکھنے والے تھے، اور زمین کے اتنے بڑے علاقے کے مالک کہ جس کی حد نگاہ نہ ہو، اور اسی طرح ان کے پاس بے شمار غلامان، اولاد اور پھر ان کی اولاد موجود تھی کہ یہ سب ان کے مشکل حالات میں کام آ سکے۔ لیکن خدا نے ان کو اس سب کے نقصان سے آزمایا۔ ان کے جسم نے ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی، مگر وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے۔ اور خداوند کریم نے اپنے خادم ایوب کی تعریف کی۔ واقعی
ہم نے اسے صابر پایا، بے حد عمدہ بندہ، بے شک وہ ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہے۔ ایوب علیہ السلام صدقہ دینے والے اور فیاض تھے۔ وہ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے، بھکاریوں اور محروموں کی مدد کرتے اور ان تمام عطا کردہ نعمتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کیا کرتے اور لوگوں کو بھلائی کی نصیحت اور مصالحت کرتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ راہ چلتے دو آدمیوں کے بیچ تکرار چل رہی تھی۔ ایک شخص بولا، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے تمہیں 100 دینار دیے اور تم نے وہ واپس نہ کیے، جبکہ دوسرے نے کہا، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے وہ تمہیں واپس کر دیے۔ اور پھر ایوب علیہ السلام نے 100 دینار نکال کر اس شخص کے ہاتھ میں تھما دیے اور یوں اس تنازع کو ختم کیا۔ جب لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نفرت ہے جب لوگ اپنے تنازعات میں خدا کی قسم کھاتے ہیں۔ خدا چاہتا تھا کہ ایوب علیہ السلام کی آزمائش کی جائے کہ آیا وہ صبر کریں گے اگر تکلیف ان پر پڑ جائے اور اگر وہ اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ خدا نے انہیں مال، اولاد اور صحت کی آزمائشوں میں ڈالا، چنانچہ وہ اپنا پیسہ کھو بیٹھے، غریب ہو گئے اور اپنی اہلیہ کے سوا تمام کنبے سے محروم ہو گئے اور تنہا زندگی بسر کرنے لگے۔ ان کا جسم بہت بیمار اور شدید درد میں مبتلا رہا۔ تکلیف اور بیماری بہت لمبے عرصے تک ان کے ساتھ رہی اور لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا، مگر باوجود اس سب کے وہ اپنا صبر نہ بھولے اور ان کا صبر ان تمام تکالیف پر قابو پا گیا۔ شیطان نے سرگوشی کی کہ اے ایوب، یہ تکلیف میرے لمس کی وجہ سے ہے، اور اگر تم ایک دن صبر نہ کرو تو تمہارا درد ختم ہو جائے گا۔ ایوب علیہ السلام غصے میں سیخ پا ہوئے کہ یہ شیطان ہمت توڑنا چاہتا ہے، اس تنہائی، غم اور بیماری میں مجھ پر غالب آنا چاہتا ہے۔ ایوب علیہ السلام ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور خدا کو پکارا، شیطان کے شر سے خدا کی پناہ مانگی اور اس آزمائش سے نکلنے کے لیے خدا سے نصرت طلب کی۔ خداوند عالم نے اسے پہاڑ میں پانی کے چشمے میں نہانے کا حکم دیا اور اس پانی کو پینے کا حکم دیا۔ ایوب علیہ السلام حکم خداوندی بجاور لاتے ہوئے جب آخری گھونٹ پانی پی رہے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو بالکل چاق و چوبند پایا۔ جسم کا درد خدا کے حکم سے ختم ہوا۔ خدا نے ایوب علیہ السلام کو تمام آزمائشوں میں صبر کرنے کے انعام میں دگنا مال عطا کیا، اولاد و رشتہ داروں کی رحمت عطا کی۔ ایوب اب مزید غریب نہ رہے۔ بے شک یہ سب خدا کا ایوب علیہ السلام پر شکر ادا کرنے کا انعام تھا، جو انعام ایمان والوں کا ایمان بڑھاتا ہے۔